سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ مزید اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ پیش کر رہا ہوں، جسے پڑھ کر کے ایک عیسائی اور ایک ایتھسٹ اسلام سے وابستہ ہوا۔ ناظرین، انگلینڈ کے رہنے والے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے پاول ولیمز۔ پہلے وہ عیسائی تھے، پھر ایتھسٹ ہوئے، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے ان کی ہدایت کا سامان کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ابھی بھی الحمدللہ وہ اسلام سے وابستگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ہدایت کا جو ذریعہ بنا ہے وہ سیرت طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روز وفات ہوئی، اتفاق سے اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی خلاف واقعہ، خلاف معمول بات پیش آتی، ہوا ذرا تیز چل جاتی، آندھی کی شکل اختیار کر جاتی یا سورج کو گرہن لگ جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے۔ ناظرین، اس موقع پر بھی جب سورج کو گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے اصحاب بھی مسجد پہنچ گئے اور آپ نے صلاۃ الکسوف پڑھائی۔ چونکہ اسی روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کی وفات بھی ہو چکی تھی، تو لوگوں کے درمیان ایک پیغام، ایک تاثر اور ایک میسیج یہ جا رہا تھا کہ جو سورج کو آج گرہن لگا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، آپ کے صاحبزادے کی فراق میں اس کو گرہن لگ گیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ انہما لا یخسفان لموت احد، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ کسی کی موت سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جس طریقے سے اللہ کی دوسری مخلوقات پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ کے حکم کی وہ اتباع کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے سورج اور چاند پر بھی اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، ان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جب ان پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو انہیں گرہن لگ جاتا ہے۔ ناظرین، سیرت طیبہ کے اس واقعے کو جس وقت یہ پاول ولیمز پڑھتے ہیں تو پڑھ کر کے یہ اپنا تاثر پیش کرتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے، آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے، تو آپ اس واقعے سے اپنی ذات کے لیے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کی وفات بھی ہوئی ہے اور سورج کو گرہن بھی لگا ہوا ہے، اور لوگوں کے درمیان آپ کے کچھ کہے بغیر ہی یہ تاثر بھی چلا گیا، یہ میسیج بھی پہنچ گیا، اور لوگوں کا یہ ذہن بھی بن رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات سے اس سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے پیغمبر نہ ہوتے تو آپ اس واقعے سے اپنی ذات کے لیے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس بات کی تردید کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے حق بات پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے انہیں گرہن نہیں لگتا، بلکہ ان پر تو اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر اور اس واقعے کو پڑھ کر کے یہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر انہیں گواہی دینی پڑی اور مجبور ہوئے دل سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے اپنی ذات کے لیے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ فرماتے، صرف خاموش ہی رہ جاتے، تو آپ کے خاموش رہ جانے سے ہی یہ پیغام اور یہ تاثر تو چلا ہی گیا تھا کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات سے سورج کو گرہن لگا ہے، لیکن آپ نے اس موقع پر خاموش نہیں رہے، بلکہ آپ نے حق بات لوگوں تک پہنچائی۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگ بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیرت طیبہ کے واقعات ہم بھی سنتے اور سناتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے پہلے یہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ کیا کبھی
آپ کا ذہن اس طرف گیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس زاویے سے اس واقعے کو پڑھا ہے اور یہ آپ کی فکر اور آپ کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس واقعے سے کیسے عیا ہو رہی ہے؟ اس واقعے سے یقیناً ہم لوگ یہ تو تاثر لیتے ہیں، یہ پیغام تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب سورج گرہن ہوتا تو آپ صلاۃ الکسوف پڑھتے، تو ہمیں بھی سورج گرہن ہونے کے موقع پر صلاۃ الکسوف پڑھنی چاہیے۔ اس چیز کی طرف تو سبھی کا ذہن منتقل ہوتا ہے، سبھی کا ذہن جاتا ہے، لیکن کس طریقے سے یہ واقعہ اللہ کے نبی کی صداقت کو بیان کر رہا ہے، اس چیز کی طرف کبھی آپ کا ذہن گیا ہے؟ اگر آپ نے اس زاویے سے اس واقعے کو پڑھا ہے تو ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں کہ ہاں آپ کا ذہن بھی اس طرف متوجہ ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ہم سب کے زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو سیرت طیبہ سے خوب وابستگی اختیار کرنی چاہیے، سیرت کا خوب مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت کا جتنا بھی مطالعہ کیا جائے، بار بار کیا جائے، تو ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ایک نئی رہنمائی اور ایک نئی فکر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سیرت طیبہ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیرت طیبہ سے وابستگی عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاول ولیمز جو اس واقعے کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھے۔